خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کے سورہ بقرہ شریف کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے مصطفیٰ یاد کیجئے وہ زمانہ، وہ وقت جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم بھی کیسا پختہ بندہ اللہ کا ہے، اس کی ہر آزمائش اور امتحان پر پورا اترا۔ جب امتحان میں ابراہیم پیغمبر پاس ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان کا پرموشن کیا گیا۔ رب نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم دوستی میں تو پکا اترا ہے، اب میں تجھے پوری دنیا کا امام بناتا ہوں۔ ہم آپ تو کسی ایک مسجد کے امام ہوتے ہیں نا، ہم سنی جامع مسجد کے امام ہیں، کوئی کس مسجد کا امام، کوئی کس مسجد کا امام، لیکن ابراہیم پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جاعلک للناس اماما، جتنے لوگ ہیں دنیا میں سب کا امام اللہ نے بنایا۔ کب بنایا؟ جب آزمائش میں پورے اترے تب بنایا۔ اپنے دل سے پوچھیں، اگر اللہ رب العزت کے کلمے کے لیے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو آگ میں ڈالا جائے اور آپ کے اور ہمارے سامنے دو آپشن ہوں، یا تو آپ آگ میں جل کر کے مر جائیے اور یا پھر اپنا راستہ بدل دیجیے۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ ایک طرف اپنی ہماری موت ہو اور ایک طرف زندگی ہو تو آپ کس کو ایکسیپٹ کریں گے، موت کو کہ زندگی کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے آج کی تاریخ میں کہ اگر ہم کو یہ اختیار دیا جائے کہ زندگی اور موت دونوں میں سے ہم کس کو چنتے ہیں، اس لیے کہ موت تو مر کر کے ختم ہو جانا ہے اور زندگی میں صرف اتنا ہی کرنا ہے نا، چلو دین کا کام نہیں کریں گے، اذان نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زندہ تو رہیں گے زمین پہ۔ اس طرح کا سمجھوتا کرنے والے اکثر لوگ مل جائیں گے۔ غلط تو نہیں کہتا؟ اکثر لوگ، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی تو جئیں گے کم سے کم خیریت کے ساتھ۔ لیکن ابراہیم پیغمبر آگ میں کود تو گئے، انہوں نے یہ سمجھوتا نہیں کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا۔ مرنا تو گوارا ہے، آگ میں جل بھن جانا گوارا ہے، مگر ہم کبھی بھی کسی قیمت پر اپنی جان بچانے کے لیے اعلائے کلمت الحق سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ اور جب بندہ عشق کے اس معیار پر ہوتا ہے نا تو پھر محبوب جو ہوتا ہے نا اس کی طرف سے فیضان کرم جاری ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں ابراہیم پیغمبر آگ میں ڈال دیے گئے، کود گئے۔ جبریل نے کہا تھا نا ابراہیم کوئی خواہش ہے آپ کی، آپ بتا دو، اب تو آپ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، بتا دو آپ، ہم اللہ کے دربار میں جا کے آپ کی خواہش کا جو احترام کرتے ہوئے آپ کا ارادہ، آپ کا کہا اللہ کو پیش کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم پیغمبر نے کہا مجھے حاجت تو ہے، مگر جس سے حاجت ہے وہ میری حالت جانتا ہے، اور جبریل تم جاؤ، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ ابراہیم پیغمبر نے جبریل کی مدد لینا بھی گوارا نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا او آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، سلامتی والی آگ، سلامتی۔
اس لیے کہ آگ ٹھنڈی ہو جانے کے بعد بھی راکھ بھی گرم رہتی ہے. نہیں دیکھا ہے؟ آپ چولہا جلائیے، لکڑی جلائیے، آگ تو ختم ہو گئی مگر وہ راکھ میں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے، اگر ہاتھ ڈال دینا تو ماشاءاللہ یہ بھی بھن کے نکلے گا اس میں سے، ہاتھ بھی ہمارا اور آپ کا. تو اللہ نے حکم کیا دیا؟ ابراہیم پیغمبر جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے آگ سے فرمایا خبردار یہ میرا دوست ہے، تمہارے اندر آ رہا نا سلامتی والی بن جا، سلامتی والی. تو ایسی سلامتی والی بنی جیسے جنت کے باغیچے میں حضرت ابراہیم آرام کر رہے تھے. امتحان میں پورے اترے، شہر بدر کیے گئے، اس کو گوارا کر لیا، گھر بار چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے سب چھوڑنا گوارا ہے. بیوی قید کر لی گئی، کوئی بات نہیں، دیکھیں گے اللہ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. اللہ نے عزت کے ساتھ وہاں سے بھی رخصتی کروائی. اس کے بعد وہ دن بھی آیا کہ پہلی بیوی نے کہا کہ اس دوسری والی بیوی کو اور اپنے اس بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، وہ بھی گوارا کر لیا. 2 بار ملنے آئے فلسطین سے مکہ، تو حضرت سارہ نے کہہ دیا تھا جا تو رہے ہو، رکنا نہیں ادھر، اور رکنا تو دور کی بات، سواری کے پالان سے تمہارے پیر بھی زمین پہ نہیں آنے چاہیے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے آ جانا. کیا محبت اللہ کی یار، ہمارے دل میں کیا خاک محبت ہے. ایک نمبر دنیا دار ہم اور آپ، ایک نمبر دنیا دار. یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. فلسطین سے اپنی بیوی اور بچے سے اکلوتا بیٹا جو 80 سال کی عمر کے بعد ملا تھا اس سے ملنے گئے ہیں. تو اتنا بھی بیوی نے شرط لگا دی، پہلی بیوی نے، پیر اتارنا مت زین سے، کھڑے کھڑے جا کے مل کے آ جائیو. چلے گئے مل کے، 2 بار آئے، دونوں بار ایسے ہی چلے گئے. یہ بھی برداشت کیا. قربانی کرنے کی باری آئی، کوئی بات نہیں، اللہ کی محبت میں یہ ایک گوارا. اب سب کچھ اللہ کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے ہے، اسی کی ملکیت میں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اولاد بھی اس کی، بھی بچے بھی اس کے، جب وہ مانگے گا واپس کر دیں گے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم تو کچھ وقت کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ذمہ داری ہم نے ادا کر لی ہے. پانی بھی مل رہا ہے وضو کرنے کے لیے، استنجا خانہ بھی بنا ہوا ہے، وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے، آرام خانہ بھی بنا ہوا ہے، کولر بھی لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل رہا، قالین پہ بیٹھ کے موج کرنے کو ملتا. پھر بھی اس قدر ہماری ناخلفی ہے، اللہ کے نعمتوں کی احسان فراموشی ہے. ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. کیا یہ خدا کی دی ہوئی نعمت کی نمک حرامی نہیں ہے؟ جس رب کا لقمہ ہم کھاتے ہیں، جس رب کی دی ہوئی سانس لے کے ہم زندہ ہیں، جس پروردگار کے دیوے پانی سے ہم فرحت بخش ہوتے ہیں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سو لو، جتنا سونا ہے سو. یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے. اگر یہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ بھئی جب ادھر جائیں گے کٹائی اٹائی قاعدے سے ہو جائے گی تو اللہ سے چھٹی لے لیں گے، یا اللہ پھر سے بھیج دے دنیا میں، اب جا کے ٹھیک ٹھاک کام کریں گے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے ساتھیو، ایسا نہیں. دوبارہ اس دنیا میں آ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے جو کل کرنا ہے اسے آج کیجئے، اور جو آج کرنا ہے اسے ابھی کرنے کی ٹھان لیجئے. بلائی اس میں ہے اس لیے کہ موت انفارمیشن دے کے نہیں آتی ہے. موت کا اپنا ایک پروٹوکول ہے جو اللہ کے نردیشانسار ہے. وہ آپ کو بتانے نہیں آئے گی کہ ہم کہاں ملیں گے تم سے.
ان کو پتا ہے کہ اللہ نے کہاں اسے پلٹ کے مارنا ہے، جو راہ، جو جگہ جو متعین کی اللہ نے، وہ موت جانتی ہے کہ یہاں اسے مارنا ہے، وہ کچھ نہیں بتاتی۔